اور حفاظت کرتے رہتے ہیں. تیرے اور میرے گھر کی پاسبانی اور حفاظت کے لیے, دنیا کے بادشاہوں کے شہروں کی حفاظت کے لیے اور پاسبانی انسان کیا کرتے ہیں, مگر شہر مدینہ طیبہ کی پاسبانی اور حفاظت اللہ کی نوری مخلوق فرشتے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو مدینہ کی گلیوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اپنی بات کو بہت جلدی سے پہنچا رہا ہوں. مدینہ شریف کی مٹی میں شفا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدی ان فی غبارها شفاء من کل داء, یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے, مدینہ کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غبار المدینہ شفاء من الجذام, مدینہ منورہ کے گرد و غبار یعنی جذام میں کوڑ کی بیماری کی جو ہے اس میں شفا ہے. اور عاشق مدینہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض لوگوں کے حالات کو تحریر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بس یعنی کوڑ کی بیماری ہو گئی, تو ان لوگوں نے مدینہ منورہ کے پاک مٹی کو اپنے جسم سے ملا تو شفا پا گئی اور ان کو ٹھیک اور تندرست ہو گئی. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تو اسی خاک ان کے آستان سے. آپ پہلے سنت اور عقیدہ لوگ ہیں, سنی صحیح عقیدہ ہیں. اب دیکھیے مولوی عاشق اللہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ سفر حج میں میرے چچا بھی میرے ساتھ تھے. میرے چچا کے منہ میں ورم ہو گیا, مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے. میں نے اپنے چچا کی یہ پریشانی مولوی خلیل احمد امیٹھی دیوبندی سے بتائی, تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چلے جاؤ سرکار کے روضہ شریف کے قریب سے مل اور اپنے چچا کے چہرے پر مت دو. انہوں نے نماز فارغ ہو کر مٹی حاصل کی اور اپنے چچا کے چہرے پر جیسے ہی ملی تو خاک مدینہ نے اکثر سے زیادہ کام کیا اور اس کی برکت سے ان کو فوراً شفا مل گئی. اے ایمان والو, اے نور الدین چند کے مسلمان ہو, خوب غور کرو اور ان پہ ایمان دے بندوں کو پہچان لو کہ کتنے نمک حرام اور احسان فراموش ہوتے ہیں کہ جب بلا اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو بدعت و شرک کا نعرہ بھول جاتے ہیں. جیسا کہ ان دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی اور ولی سے مدد مانگنا شرک ہے, یہاں تو مدد بھی نہیں ہے. تو میرے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارکہ کی مٹی سے مدد لی ہے اور شفا حاصل کی ہے, مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے ہیں. جبکہ تیار پاک کی مٹی میں اس قدر مدد اور شفا دینے کی طاقت و قوت ہے, تو اللہ رب العزت کی بخشش و عطا سے محبوب کردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مدد اور شفا دینے کی طاقت و قوت ہوگی. اس لیے کہ اے ایمان والو, ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے, دشمنوں کو بھی اپنی رحمت سے عزت عطا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ ان دیوبندی مولوی صاحب کو اپنے جوار کرم سے عزت عطا فرما دیا ہے, اور مومن وفادار اور منافق میں غدار میں فرق یہ ہے کہ مومن وفادار اپنے پیارے نبی رحمت و برکت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابر کرم کی بارش میں دنیا میں بھی نہاتے ہیں اور جنت میں بھی سیراب ہوتے ہیں. منافق کافر غدار مشرکین صرف اور صرف دنیا ہی میں کچھ حصہ پاتے ہیں, قیامت کے دن ہر نعمتوں دولت سے محروم کر دیے جائیں گے. تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں کی دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ غازی, نعرہ غازی.
کر پاؤں رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کانٹا میرے قدم سے نکل جائے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے آپ سے کہہ دیا حضور جب اس کانٹے کی وجہ سے آپ اتنے تکلیف میں ہیں اور آپ کا چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا ہے، دھیرے دھیرے سنبھل کر پاؤں رکھتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے اس کانٹے کو اپنے قدم سے نکال دیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھڑک اٹھی اور جواب ارشاد فرماتے ہیں اے نادان سن، یہ کانٹا نکالنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کانٹے کو قلب و جگر میں جگہ دینے کے لیے ہے۔ کاش یہ کانٹا میرے قلب و جگر میں چھپ جاتا اور کتنا بہتر ہوتا۔ اے ایمان والو، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بروز قیامت جب اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ اے مالک تو میرے پاس آیا ہے تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا اے میرے رحمان و رحیم پروردگار عالم، میں تیرا بندہ مالک ہوں، تیری بے نیاز بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے محبوب کے شہر محبوب کے اس کانٹے کو لے کر آیا ہوں، تو مجھے امید واثق ہے اور یقین کامل ہے کہ اس مدینہ طیبہ کے اس کانٹے کے وسیلے سے میرا رحمان و رحیم پروردگار عالم مجھ سے خوش ہو کر مجھ سے راضی ہو کر مجھے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تبھی تو کسی نے فرمایا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ ہم دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں کسی قسم کی لفظ یا سامان غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔